نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. آج کی میری تقریر کا عنوان ہے بسم اللہ کی برکت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بسم اللہ کو اتنا آسان کر دیا کہ کوئی بوڑھا ہو، کوئی بچہ ہو، کوئی جوان ہو، کوئی ان پڑھ ہو، کوئی پڑھا ہو، وہ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ اس کو پڑھ لیتا ہے اور اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. جس چیز کی انسان کی زندگی میں زیادہ ضرورت ہو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ پیدا فرما لیتے ہیں. مثال کے طور پر نمک کی اتنی ضرورت ہے کہ جناب کھانے میں نمک، روٹی میں نمک، پانی، دودھ میں، لسی میں بھی نمک. تو اس کو اتنا فرما دیا کہ پہاڑوں کے پہاڑ جو ہیں وہ پیدا کر دیے. پانی کی اتنی ضرورت ہے، جاندار ہو، کوئی انسان ہو، کوئی جاندار ہو، کوئی پرندہ ہو، کوئی درندہ ہو، سب کو پانی کی ضرورت ہے. تو پانی اتنا فرما دیا کہ پہاڑوں سمندروں کے سمندر، دریاؤں کے دریا بہا دیے. تو اس طرح پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اتنی برکت ہے کہ جو کام بسم اللہ شریف سے نہ شروع کیا جائے، کام کو شروع کیا جائے بسم اللہ پر نہ پڑھی جائے، اس کام میں برکت نہیں ہوتی. جس کام پر کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لی جائے، اس کام کے اندر، اس چیز کے اندر برکت پیدا ہو جاتی ہے. ایک واقعہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی روٹی کھا رہا تھا. ہاں، وہ اس طرح کہ جب آپ کو بسم اللہ شریف کی ابتدا میں نہ پڑھیں، ابتدا میں بسم اللہ نہ پڑھ سکیں، نہ یاد ہو، تو آخر میں جہاں بھی یاد آ جائے تو اس طرح پڑھو بسم اللہ اولہ و آخرہ. تو وہ کھانے میں یا وہ چیز میں برکت ہو جاتی ہے. ایک کافر کا شیطان، ایک مسلمان کا شیطان، وہ آپس میں اکٹھے ہوئے. تو کافر کے شیطان نے مسلمان کے شیطان کو کہا، بھائی کیا وجہ ہے کہ تیرے مسلمان کے شیطان نے کافر کو کہ کیا وجہ ہے، تیرے بدن پر کپڑے نہیں ہیں، تو دبلا پتلا ہے، تیرے والوں کو سر کو تیل نہیں لگا ہوا. اس نے کہا جب وہ مسلمان آدمی روٹی کھاتا ہے تو بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے، اس بات سے میں بھوکا رہ جاتا ہوں. جب وہ کپڑے پہنتا ہے تو بسم اللہ کی دعا جو ہے وہ جو بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے وہ پڑھ لیتا ہے تو میں ننگا رہ جاتا ہوں. اس لیے جب وہ تیل لگاتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے تو میرا سر جو خشک رہ جاتا ہے. تو کافر کے شیطان نے کہا کہ جب میں بسم اللہ نہیں پڑھتا، اس لیے میں موٹا تازہ ہوں، اس کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں. تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے کہا کہ جب بسم اللہ پڑھ لی جائے تو وہ کھانا شیطان پر حرام ہو جاتا ہے.
تو وہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ تو اس لیے ایک واقعہ میں پیش کرتا ہوں کہ روم کا بادشاہ اس نے حضرت عمر کی طرف خط لکھا کہ میرے سر میں بڑی درد رہتی ہے، علاج معالجے بڑے کرائے ہیں، لیکن میں سر کی درد جو ہے وہ نہیں جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف ایک ٹوپی بھیجی۔ وہ ٹوپی پہن لیتا تو سر کا درد ختم ہو جاتا، جب وہ ٹوپی اتار کر رکھ دیتا تو سر کا درد شروع ہو جاتا۔ اس نے اپنے نوکر سے کہا، وزیر سے کہا، یار ٹوپی کو دیکھو۔ دیکھا تو اس ٹوپی کے اندر ایک ٹاکی لگی ہوئی تھی۔ اس ٹاکی کو پھاڑا، تو وہ اس کے نیچے سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکلا۔ اس کو پڑھا تو اس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ کی اتنی برکت ہے کہ وہ جو ہے اس کا سر کا درد جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ بس اتنی کافی۔